السلام علیکم۔ آج میں یرقان کے بارے میں بات کروں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یرقان وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ یرقان میں جلد، آنکھیں اور جسم کے دوسرے اعضاء کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ جب خون میں بلروبن کی مقدار 504 مول 3G/dl سے زیادہ ہو جائے تو یہ سرخ سیلز کو تباہ کر دیتی ہے۔ جگر کے سیلز اس مادے کو بڑی نالی ڈکٹ کے ذریعے چھوٹی انتڑی میں دھکیل دیتے ہیں اور وہاں سے خارج ہو جاتی ہے۔ بلروبن پیشاب کے ذریعے باہر نہیں نکل سکتی۔ بعض اوقات جب بلروبن جگر میں پہنچتی ہے تو وہاں کیمیائی مرکب بنتا ہے۔ بلروبن پتلی ہو جاتی ہے اور وہ پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ اس کی کچھ مقدار جگر میں رہ جاتی ہے۔ اگر مریض کی جگر میں کسی اور بیماری کی انفیکشن ہو تو بلروبن دوبارہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جگر کے سرخ سیل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور جگر کا یرقان پیدا ہوتا ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جگر میں بلروبن کی مقدار کا بڑھنا۔ نمبر 2، جگر کی دوسری بیماریوں کا جمع ہونا۔ نمبر 3، خون میں بلروبن کا داخل ہونا اور بڑی آنت کا رکاوٹ بننا۔ یرقان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہیمولیٹک جانڈس یعنی ہیمولیٹک یرقان۔ اس میں خون کے سرخ سیلز کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور خون میں بلروبن کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جگر کو خون کی ترسیل کم ہو جاتی ہے۔ اسی حالت میں مریض کی آنکھیں، منہ اور جلد پیلی ہو جاتی ہیں۔ پیشاب اور پخانہ گہرے رنگ کا ہو جاتا ہے اور اسی طرح یرقان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سطح پر مریض کا جگر نارمل رہتا ہے۔ خون میں انیمیا سرخ سیلز کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی مریض کو ملیریا یا انفلوئنزا کی شکایت ہو تو اس کو یرقان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جگر کی خرابیاں، ہیپیٹو سیلولر جانڈس۔ یہ یرقان جگر کی دوسری بیماریوں اور خرابیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جگر میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے جگر صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا۔ اس کے سرخ سیلز تباہ ہو جاتے ہیں اور یوں بلروبن کے تحت بڑھ جاتی ہیں جو یرقان کا باعث بنتی ہے۔ مندرجہ ذیل بیماریاں جگر کے فنکشن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نشہ لیکوڈ جیسا کہ شراب وغیرہ کا استعمال۔ نمبر 2، وائرس اور کرونک ہیپیٹائٹس کی شکایت۔ نمبر 3، کینسر اور دوسرے انفیکشنز۔ اور 4، دوائیوں کا بے جا استعمال۔ جگر کا ٹیسٹ کرنے پر مندرجہ ذیل کے بارے میں پتہ چلے گا۔ SGOT، الکلیز فاسفیٹ، SGPT، LDH اور بلروبن کی مقدار۔ جگر کا رنگ بالکل سیاہ پڑ جانا، صفرا کی نالیوں میں رکاوٹ، کولسٹیٹک جانڈس۔ ایکسٹراہیپیلیٹک کولسٹیٹس کی وجہ سے بڑی نالی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس سے چھوٹی نالی کے ذریعے صفرا باہر نہیں نکل سکتا۔ پیشاب میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، اس میں سوزش ہو جاتی ہے، جگر کے فنکشن میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، سرخ سیلز ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، بلروبن کا لیول بڑھ جاتا ہے، خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی نالی میں خرابی کی وجہ سے انٹراہیپیٹک کولسٹیٹس پیدا ہوتے ہیں۔ صفرا میں پتری موجود ہو تو وہ پیشاب میں رکاوٹ بنتی ہے، پیٹ کے اوپر کے حصے پر درد ہوتی ہے۔ پاخانے میں صفرا کی کمی سے اس کا رنگ موٹی نما بھورا ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں میں چکنائی ختم ہونے سے مریض کو دست آتے ہیں، مریض کو بخار ہو جاتا ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر جگر بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ مریض اس موذی مرض یرقان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یرقان کی تشخیص، ڈائگنوسس۔ مریض کی ہسٹری احتیاط سے تیار کی جائے، اس سے یرقان کی پہچان میں بڑی مدد ملے گی۔ یرقان کی کئی اسباب خاص قسم کے لوگوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جوان آدمی کو ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے۔ اسے دوائیوں اور نشاور چیزوں کے بارے میں سوال کرے، اس کا سیکشول رویہ دریافت کرے۔ ایک بزرگ آدمی کا جسمانی وزن کم ہو چکا ہوگا، سبب مریض بے چینی کے متعلق شکایت کریں گے۔ پیٹ میں درد ان مریضوں کو ہوگی جن کے پتے وغیرہ ہے، پتری ہوگی اور بعض اوقات جگر بڑھ چکا ہوگا۔ ایک مریض کی ہسٹری مندرجہ ذیل پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر تیار کی جائے۔ نمبر 1، دنیا میں HPV کے انفیکشن عام ہے، اس لیے علاقے کا درج کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، بیماری کی ابتدائی پریشانی کی مختصر ہسٹری مریض کو ہیپیٹائٹس کی شکایت ظاہر کرے گی۔
نمبر 3 مریض میں دوائی کا غلط استعمال یا موجودہ کوئی انفیکشن ہو تو HBV اور HCV کی وائرس کی انفیکشن کی زیادہ چانسز ہے۔ نمبر 4 عورتوں کی غلط کاری اور دوران حمل انفیکشن ہو سکتی ہے۔ نمبر 5 ناموافق خون کی منتقلی HBV اور HCV کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 6 دوائیوں کی مقدار بڑھانے سے پیراسٹامول اور ٹیٹراسائیکلین سے جگر متاثر ہو سکتا ہے۔ نمبر 7 خاندان کی کسی فرد کو یرقان یا ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے، اس لیے خاندانی ہسٹری کا مریض سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ: نمبر 1 مریض کی ٹریک کی سرجری کی جائے۔ نمبر 2 خون کے مختلف ٹیسٹ کیے جائے تاکہ سرخ سیلز اور سفید سیلز کی مقدار کا پتہ چل سکے۔ سرخ سیلز کی کمی یرقان کی نشاندہی کرتی ہے۔ نمبر 3 مریض کے پتے، سینے اور بائل ڈکٹس کا الٹراساؤنڈ کیا جائے، اس سے پتھری کی موجودگی کا پتہ چل سکے گا۔ یہ ٹیسٹ ہیپیٹومیگیلی کہلاتا ہے۔ نمبر 4 جگر اور تیلی اسپلین کی کٹ اسکرین کی جائے۔ جگر کے دونوں خامرے انزائمز AST یا SGOT اور ALT یا SGPT بڑھے ہوئے ہو تو مریض کو یرقان ہو سکتا ہے۔ تیلی کے ٹیسٹ کو اسپلینومیگیلی کہتے ہیں۔ یرقان کا علاج ٹریٹمنٹ: نمبر 1 مریض کا علاج ہسپتال میں کیا جائے۔ نمبر 2 مریض کو غذا ہلکی اور زود ہضم دی جائے، گوشت، مرچ اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرے۔ نمبر 3 مریض کو گلوکوز لگانا چاہیے اور ہر 6 گھنٹے بعد گلوکوز کی مقدار چیک کی جائے۔ اس گلوکوز میں پوٹاشیم کلورائڈ کے 2 انجیکشن لگائے جائیں۔ نمبر 4 مریض کی الٹیاں روکنے کے لیے مناسب دوائی دے۔ نمبر 5 مریض کو دھوپ سے بچنا چاہیے۔ شکریہ۔